اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور دین اسلام کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جمعۃ المبارک کا انتہائی کرامت اور انتہائی محبت والا اور انتہائی صالح اور انتہائی عظیم ترین یہ عمل اور وظیفہ ہے، کیونکہ میرے بھائیوں یہ سورۃ الفاتحہ کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا یہ عمل ہے، انتہائی مجرب اور کرامت یہ عمل ہے، کیونکہ میرے بھائیوں اس کا ترجمہ جو ہے کہ اے رب ذوالجلال، اے میرے رب، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ ہی میرے بھائیوں قرآن کے ایسے الفاظ ہیں کہ آپ خود سوچیں کہ ان الفاظوں کی بنیاد پہ جب آپ ایک تصور کے ساتھ اس عمل کو کریں گے، آپ خود سوچیں کہ رب کی طرف سے کیسی مدد آپ پر نازل ہوگی۔ تو میرے بھائیوں آپ نے ایک تصور کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اور تصور آپ نے کیا بنانا ہے کہ یا رب ذوالجلال، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، میں تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہوں، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھنا۔ آپ نے اس تصور کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ کن کن مقصد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں؟ آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو مقصد ہے آپ نے اس کی نیت لازمی کر لینی ہے۔ جب بھی آپ اس عمل کو کرنے بیٹھیں تو آپ نے اس عمل کی نیت لازمی کر لینی ہے۔ جیسے آپ کا مقصد ہے کہ مجھے روزی روزگار میں میری برکت ہو جائے، تو میرے بھائیوں آپ نے یہی تصور کرنا ہے، یا رب ذوالجلال مجھے رزق کثیر اور رزق صالح، مجھے رزق کثیر اور رزق خیر عطا فرما۔ جب خیر والا رزق آپ اللہ پاک سے طلب کریں گے تو میرے بھائیوں اس سے یہ ہوگا کہ اللہ پاک آپ کی اولاد کو نافرمان بھی نہیں ہونے دے گا، اور اولاد آپ کی فرما برداری رہے گی۔ اللہ پاک آپ کی عزت میں، روزی روزگار میں بھی بے شمار کی برکت عطا کرے گا۔ اور میرے بھائیوں آپ کو حرام کی کمائی سے اور حرام کے لقموں سے اور حرام کے جو بھی مقصد ہیں ان سب سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اگر میرے بھائیوں آپ اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو آپ اولاد نرینہ کے لیے کر سکتے ہیں اس عمل کو، اور اس کا ہی تصور آپ نے کرنا ہے کہ یا رب ذوالجلال مجھے نیک صالح اولاد اور تمام اجزاء کے ساتھ مکمل اولاد مجھے عطا فرما۔ تو میرے بھائیوں اس طریقے سے آپ نے ایک تصور کے ساتھ اس عمل کو کر لینا ہے، اور آپ نے اس عمل کو جو کرنا ہے یہ آپ نے مغرب کی نماز سے پہلے یعنی کہ مغرب کی جو نماز ہے اس سے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں مغرب کے بعد جمعہ ختم ہو جاتا ہے، جمعے کا جو وقت ہوتا ہے وہ مغرب سے پہلے کا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں یہ ویڈیو پہلے اپلوڈ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس عمل کو بآسانی کر لیں، کیونکہ میرے بھائیوں یہ جمعۃ المبارک کا ہی عمل ہے، اور آپ باقی دنوں میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں اس دن کی فضیلت بہت ہے، کیونکہ تمام دنوں کا یہ سردار ہے، تو آپ نے اسی دن اس عمل کو کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ نے عمل اس طریقے سے کرنا ہے کہ پہلے آپ لوگوں وضو فرما لیں، آپ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز بچھا کے آپ بیٹھ جائیں، تشدد کی حالت میں بیٹھیے گا، جو اتحیات میں آپ جیسے بیٹھتے ہیں آپ اسی طریقے سے بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی پڑھیے گا، کیونکہ درود ابراہیمی جو درود ہے میرے بھائیوں یہ انتہائی مجرب اور سب سے افضل ترین یہ درود ہے، کیونکہ ہم اس درود کو نماز میں بھی پڑھتے ہیں، تو نماز والا ہی درود آپ نے پڑھنا ہے۔ اور آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ آپ نے اس کی جو تعداد ہے وہ آپ نے تعداد 11، 21 یا پھر آپ 3 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں علماء کرام نے اس وظیفے کے لیے مختلف اقوال اپنے نقل کرے ہیں کہ آپ 21 بار بھی درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، 11 بار بھی درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ 7 بار بھی، 5 بار بھی، 3 بار بھی، اور سب نے ہر اپنے اقوال میں ایک وجہ بات فرمائی ہے، کیونکہ زیادہ درود ابراہیمی پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل بھی وظیفے میں نہیں لگتا، یعنی کہ 21 بار جب آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کا دل حقیقت میں نہیں لگے گا، آپ کی جو سپیڈ ہے وہ آپ تیز کر لیں گے۔ یعنی کہ درود ابراہیمی اگر آپ آرام سے پڑھ رہے ہیں، ٹھہر کے سکون سے آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ جب زیادہ کی تعداد میں پڑھتے ہیں تو آپ اپنی سپیڈ کو تیز کر لیتے ہیں،
اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا عمل ڈسٹرب ہونے کا خطرہ رہتا ہے، کیونکہ بے دلی وہ چیز ہے جو عمل کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی لیے آپ نے 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا تو۔ اگر آپ کا دل لگ رہا ہے درود ابراہیمی پڑھنے میں تو پھر آپ لوگ بے شک 21 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے اول اور آخر ایک ہی تعداد میں پڑھنا ہے، یعنی کہ 3 بار اگر آپ اول میں پڑھ لیں 3 ہی بار آپ آخر میں پڑھیں گے۔ درمیان میں آپ نے 11 دفعہ الحمدللہ رب العالمین کی سورت الفاتحہ آپ نے پوری پڑھنی ہے۔ لیکن جب آپ لوگ اس آیت پر آئیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب آپ اس آیت پر آئیں گے تو اس آیت کو آپ 11 بار دہرائیں گے۔ یعنی کہ میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جس طرح سے میں نے 3 بار پڑھا ہے آپ 11 بار کی تعداد میں پڑھیں گے، اور آپ آرام آرام سے اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں۔ 11 بار پڑھنے کے بعد آپ پھر باقی کی سورت کو ختم کریں گے، اور آپ اسی طریقے سے اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ اور درمیان میں آپ نے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ نے 11 بار پڑھنی ہے۔ اور ہر سورت میں جب آپ دوبارہ سورت اسٹارٹ کریں گے 11 بار آپ نے یہ لازمی پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ آخر میں دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، یہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے اللہ پاک سے، اور آپ نے کہنا ہے کہ یا رب ذوالجلال، میں نے یہ عمل کرا، میں نے یہ وظیفہ خالص تیری رضا کے لیے کرا ہے، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اس عمل میں جو مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں میرے مالک اپنے شان کے طفیل، اس کو معاف فرما، اس کی غلطیوں کو اور اس میرے عمل کو اپنے شان کے لائق بنا کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آپ نے اس طریقے سے ایک اچھے الفاظوں کے ساتھ آپ نے دعا کا انتخاب کرنا ہے، دعا مانگنی ہے۔ اس سے میرے بھائی ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ اللہ پاک آپ کی دعا کو فوراً قبول فرما دے گا، کیونکہ میرے بھائیوں جب آپ لوگ ایک اچھے الفاظوں کے ساتھ آپ جیسا اللہ پاک کو پکارنے کا حق ہے، آپ جب ایسا پکاریں گے تو میرے بھائیوں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رب نہ سنے۔ وہ تو گونگوں کی زبان سنتا ہے، وہ تو میرے بھائیوں ہر کسی کی زبان سننے والا ہے۔ تو آپ کا عمل بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، اور آپ کے لیے بھی بے شمار کی آسانیاں ہو جائیں گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ ہی اچھی لگی ہوگی۔ اور میرے بھائیوں اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہم لوگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو میرے بھائیوں آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔